یہ ہے غزہ، دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ۔ یہاں کی مائیں اپنی گودیں خالی دیکھتی ہیں، ہر اینٹ کے نیچے ایک کہانی دفن ہے۔ ہر آنسو کے پیچھے ایک لاش کا قصہ ہے۔ یہ میرا گھر تھا، اب یہ میرا مزار ہے۔ یہ ہے غزہ، دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ۔ ایک چھوٹا سا ساحلی شہر جہاں 2 ملین سے زیادہ لوگ بستے ہیں، لیکن یہ لوگ آزاد نہیں۔ یہ شہر دنیا سے کٹا ہوا ہے، اس کی سرحدیں بند ہیں، زمین پر بھی، سمندر پر بھی اور فضا میں بھی۔ یہاں داخل ہونا مشکل ہے اور یہاں سے نکلنا ناممکن۔ یہاں سانس لینا بھی جدوجہد ہے۔ یہاں کی زندگی عام زندگی نہیں۔ یہاں بچے کھلونوں سے نہیں کھیلتے، بلکہ ٹوٹی اینٹوں اور ملبے میں کھیلتے ہیں۔ یہاں اسکول جانا خواب ہے۔ کئی بچے صبح بستہ لے کر نکلتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے۔ یہاں اسپتال پہنچنا معجزہ ہے۔ زخمی اکثر وقت پر نہیں پہنچ پاتے، اور اگر پہنچ جائیں تو اسپتال خود زخمی ہوتا ہے۔ یہاں کی مائیں اپنی گودیں خالی دیکھتی ہیں، وہ تصویروں کو سینے سے لگاتی ہیں اور قبروں پر آنسو بہاتی ہیں۔ یہاں ایک بچہ اپنے والد کو ڈھونڈتا ہے لیکن اسے صرف تصویر ملتی ہے۔ یہاں ایک بچی اپنی گڑیا سنبھالتی ہے لیکن خود سنبھالی نہیں جاتی۔ یہاں کی گلیاں سنسان ہیں، لیکن یہ خاموشی عام نہیں، یہ خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہر دیوار پر گولیوں کے نشان ہیں، ہر اینٹ کے نیچے ایک کہانی دفن ہے، ہر آنسو کے پیچھے ایک لاش کا قصہ ہے۔ غزہ کے بوڑھے اپنی چھڑیوں کے سہارے کھنڈرات کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کی راکھ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ میرا گھر تھا، اب یہ میرا مزار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر دنیا خاموش کیوں ہے؟ یہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ وہ امت جو کبھی ایک آواز پر اٹھ کھڑی ہوتی تھی، آج لاکھوں لاشوں پر بھی کیوں سو رہی ہے؟ کیا ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے؟ یہاں ایک ماں اپنے زخمی بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتی ہے، کیا کوئی ہے جو میری فریاد سنے؟ لیکن اس کی آواز صرف دھوئیں اور بارود میں گم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے غزہ، جہاں خواب ٹوٹتے ہیں، جہاں بستے خاک میں مل جاتے ہیں، جہاں گلیاں لاشوں سے بھر جاتی ہیں، جہاں کتابیں خاکستر ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے غزہ، جہاں موت عام ہے اور زندگی ایک معجزہ، جہاں آنکھوں میں آنسو ہیں مگر کوئی پرسا نہیں، جہاں خون بہتا ہے اور دنیا صرف دیکھتی ہے، جہاں مائیں پکارتی ہیں اور امت خاموش رہتی ہے۔ کیا آنے والی نسلیں پوچھیں گی کہ جب غزہ جم رہا تھا تو امت کہاں تھی؟ کیا کوئی جواب ہوگا، یا یہ خاموشی ہمیشہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی؟